غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پہ نہیں آتے تو ہمارے بچے کے ہاتھ میں قرآن نہ ہوتا. غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پہ نہ آتے تو آج ہماری بہو بیٹیوں کو پردہ نہیں ہوتا. غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پہ نہیں آتے تو ہمارے چہرے پہ ہمارے بدن پہ لباس اسلامی نہ ہوتا. غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پہ نہیں آتے تو بیویوں کا ماں کا حق ماں کو، بیوی کا حق بیوی کو، بیٹی کا حق بیٹی کو ہم نہ جان پاتے. تو پتہ یہ چلا یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، یہ غریب نواز کا احسان ہے کہ اگر ہمیں جینے کا راستہ ملا ہے تو غریب نواز کی دین ہے. ہمیں قرآن کی دولت ملی ہے، غریب نواز کی دین ہے. نماز کی دولت ملی ہے، غریب نواز کی دین ہے. روزے کی دولت ملی ہے، غریب نواز کی دین ہے. چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہے، غریب نواز کی دین ہے. دل میں کلمت اتباع ہے، زبان پہ کلمت اتباع ہے، غریب نواز کی دین ہے. اگر یہاں مسالے مقدسہ ہے، غریب نواز کی دین ہے. چنداون کی سرزمین پہ حضرت مستان نور ہونا چاہے، غریب نواز کی دین ہے. حضرت حافظ دادا چاہے، غریب نواز کی دین ہے. مولوی عبدالسلام صاحب ہے، غریب نواز کی دین ہے. عبدالحکیم صاحب ہے، یہ غریب نواز کی دین ہے. سید وزیر علی سنجیوی ہے، غریب نواز کی دین ہے. سیدی اعلیٰ حضرت جنہوں نے عشق کا جام پلایا، نبی کی سنت کو سکھایا، عظمت مصطفیٰ کو بچایا. وہ غریب نواز کی دین ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ مختوم بہار ہے، غریب نواز کی دین ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ مختوم کٹھوچا ہے، غریب نواز کی دین ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ محبوب الہی ہے، غریب نواز کی دین ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، غریب نواز کی دین ہے. ہندوستان کے سرزمین پہ سید سالار مسعود غازی ہے، غریب نواز کی دین ہے. ہندوستان کے سرزمین پہ سیدی ثابت سرگری ہے جو 12 سال تک کچھ نہیں کھایا تھا، 12 سال تک کولر میں پیر کو پکڑ کے تھاما تھا. غریب نواز ان کے احسان کو تم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان کی کرامت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پرتھوی راج کے سامنے ہے اور آپ کے ساتھ 40 فقیر درویش ہیں. آپ کے ہاتھ میں نہ کوئی گولی بندوق ہے، نہ اسلحے ہیں، نہ کوئی تین بڑی جماعت ہے، نہ آپ کے پاس دنیا کی حکومت ہے، نہ دنیاوی تخت و تاج ہے، لیکن پھر بھی پرتھوی راج پر حکومت ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں دنیاوی، لیکن آپ کو اتنی طاقت، پرتھوی راج سے ٹکرانے کی صلاحیت، پاور کہاں سے آئی؟ غریب نواز. آپ دنیا کو بتا دیں، اپنے غلام کو سکھا دیں کہ آپ کا غلام بھی آپ کی طرح زندگی گزار کر مودی پر حکومت کر سکے، ظالم بادشاہوں پر حکومت کر سکے. اگر آپ چاہتے ہیں ہندوستان میں ہماری اگر ایک جگہ مکمل مضبوطی سے حکومت ہو تو غریب نواز کے نقشے پہ آنا ہوگا، غریب نواز کے طور طریقے کو اپنانا ہوگا، غریب نواز کی جیسی زندگی گزارنی ہوگی، غریب نواز کے نقش قدم پہ چل کے نماز کی پابندی کرنی ہوگی، غریب نواز کے نقش قدم پہ چل کے کم مال پہ قناعت کرنا ہوگا، غریب نواز کی زندگی کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے، غریب نواز کی زندگی کو دیکھتے ہوئے غریب نواز کے راستے پہ چلنا ہوگا. ان کی طرح مجاہدہ چلنا ہوگا، ان کی طرح روزے رکھنے ہوں گے، ان کی طرح زکات دینے ہوں گے، ان کی طرح صدقات کرنے ہوں گے، ان کی طرح تسبیح پڑھنے ہوں گے، ان کی طرح اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنی ہوگی، ان کی طرح کلمہ سے محبت کرنی ہوگی، درود پاک سے محبت کرنی ہوگی، قرآن سے محبت کرنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی. دوستو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس
منبر شریف سے کہ غریب نواز کے نقش قدم پہ آ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، چغلی سے بچ جاؤ، حرام کاموں سے بچ جاؤ، غریب نواز کے راستے کو اپنا لو، اپنے اندر نبی کی محبت کو پیدا کر لو۔ اگر چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے تو غریب نواز کی سنت کو اپنا لو۔ نبی کی سنت کو انہوں نے سجایا تھا۔ آپ جو ہے اپنے اندر آپ چاہتے ہو کہ ہماری طاقت بلند ہو جائے، ہماری پاور بلند ہو جائے تو وضو سے رہا کرو، وضو سے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اندر طاقت و پاور ہو جائے، آپ کے پاس حکومت ہو جائے تو اپنی نظروں کو نیچی رکھو، اپنی نظر آنکھ کے اندر حیا پیدا کرو، اپنے آنکھ کے اندر حلال پیدا کرو، حلال سے کماؤ، رشتے حلال کماؤ، شراب سے دور ہو جاؤ، حرام سے دور ہو جاؤ۔ یہی تو اللہ نے جس چیز کو ہمیں حرام کر دیا ان حرام سے بچ جاؤ، حلال کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فرائض کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ذکر الہی کی طرف آ جاؤ، قرآن کی تلاوت کی طرف آ جاؤ، کلمہ طیبہ کا ورد ذکر کرنے کی طرف آ جاؤ۔ تو آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا غریب نواز کی طرح ہو جائے گا، ان کے نقش قدم پہ ہوگا، آپ کا ہر لمحہ ہر قدم سنت مصطفیٰ کے مطابق گزرے گا، آپ کی نظر سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوگی، آپ کا لحاظ سنت مصطفیٰ کے مطابق، آپ کا چلنا سنت مصطفیٰ کے مطابق، آپ کی زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق۔ تو وہ دین دور نہیں ہے۔ جس طریقے سے غریب نواز نے پھر رات کی حکومت کو خاک میں ملایا تھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر غریب نواز کے نقش قدم پہ آ جاؤ تو کوئی غریب نواز تو بن نہیں سکتا ہے، کوئی قطب الدین بختیار کاکی جو نہیں بن سکتا ہے، کوئی محبوب الہی نہیں بن سکتا ہے، کوئی صادق کلندری نہیں بن سکتا ہے، لیکن غریب نواز کا غلام بن سکتا ہے، صادق کلندری کا غلام بن سکتا ہے، غلام محبوب الہی بن سکتا ہے، غلام قطب الدین بختیار کاکی بن سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا غریب نواز دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ ہماری طرح طاقت و قوت ہو جائے تو ہماری طرح اپنے زندگی میں قرآن سے محبت کر لو، اسلام سے محبت کر لو، شریعت سے محبت کر لو، سنت مصطفیٰ سے محبت کر لو۔ جہاں میرا ٹھکانہ ہوگا ویسی میری زندگی ہوگی، ویسی تیری زندگی ہوگی، جہاں میرا ٹھکانہ ہوگا وہاں تیرا ٹھکانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ہم پہ جادو کی اثر ہوگا، کہتے ہیں فلاں نے جادو کیا، جنات کیوں پریشان کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، جادو کیوں اثر ہوتا ہے؟ کیا جادو کا علاج غریب نواز نے بتایا؟ آئیے غریب نواز جب غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پہ آتے ہیں، پرتھوی راج کی حکومت، دنیاوی حکومت، تو آپ عبادت و ریاست میں مشغول ہیں اور جوگی جپال جادو پہ جادو کر رہا، لیکن جوگی جپال کا جادو سب فیل ہو رہا۔ تو پرتھوی راج نے پوچھا، اے جوگی جپال، اس بندے حق کے اندر کون سی ایسی طاقت و قوت ہے جس سے غریب یہ معین الدین چشتی پر جادو تیرا اثر نہیں کر رہا ہے؟ فقیر کے اندر ہے کہ تیرا اس پہ جادو نہیں چل رہا؟ تو پرتھوی راج سے جوگی جپال نے کہا کہ جادو اس پہ اس لیے اثر نہیں کر رہا، میں نے ان کو دیکھا، نیچے سے اوپر تک دیکھا، ان فقیر کو درویش کو دیکھا، لیکن ان کے اندر کچھ نہیں پایا، کوئی ایسی طاقت و پاور نہیں ہے، لیکن ایک ایسی چیز اس کے اندر ہے، وضو سے رہتا ہے، وضو سے بے وضو نہیں رہتا۔ یہ وضو کی پاور طاقت کا یہ عالم ہے کہ میرا جادو اس میں کام نہیں کر رہا۔ اس سے غریب نواز میں آنے والوں میں آپ کو یہی میسج دوں گا، گھر میں رہو تو وضو سے رہو، سفر میں رہو تو وضو سے، حجر میں رہو تو وضو سے، بستر پہ
رہو تو وضو سے، چلو تو وضو سے، جب اپنی زندگی میں وضو سے محبت کر لو گے تو تم پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے۔ پتہ یہ چلا غریب نواز نے آتے ہی دنیا کو یہ میسج دیا کہ اللہ کے نبی کی سنت وضو سے محبت کر لو، تم پہ جادو اثر نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ غریب نواز نے یہ راز کون جوگی جیپال نے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جو وضو سے رہتے ہیں، لیکن ہمیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ چہرہ دھونا، بال نکلنے کی جگہ سے یہ نیچے ٹھڈی تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک سب کو بڑھیا سے مل کے رگڑ کے ایک بار پانی بہانا یہ فرض ہے، اور 3 بار پانی بہانا سنت۔ بے شک ایک فرض۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ کہنی سمیت ہاتھ کو دھونا، بڑھیا سے مل کر کے پانی بہانا ہے کہ ہر بال ہر روٹے پہ پانی بہ جائے۔ اگر آپ نے ہاتھ کو مل لیا ہے، پانی ملنے سے کام نہیں چلے گا، پانی کو بہانا ہوگا۔ کوئی اگر بال کے برابر بھی جگہ خالی رہ جائے، پانی نہیں بہے، آپ کا وضو نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے جس قدر نمازیں پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو غریب نواز وضو سے دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ تم اگر وضو رکھو گے، وضو سے رہو گے تو تم پہ جادو اثر نہیں، جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچا سکے، تمہارے ہاتھ کو نقصان پہنچا سکے، تمہارے کان کو نقصان پہنچا سکے، تمہارے جسم کو نقصان پہنچا سکے، تمہارے اعضاء کو، جسم، ہاتھ، پاؤں، آنکھ کو نقصان پہنچا سکے۔ کیونکہ جب کسی انسان پہ جادو چلتا ہے تو کسی کی آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے، کسی کے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، کسی کے کان کام نہیں کرتے ہیں، لیکن غریب نواز نے وہ بات کہا ہے کہ غریب نواز نے دنیا کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، اگر تم وضو سے رہو گے تو تیرے جسم سلامت رہیں گے، تیری آنکھ سلامت رہے گی، تیرے ہاتھ سلامت رہیں گے، تیرے پاؤں سلامت رہیں گے، تیرے بدن سلامت رہیں گے، تیرے جسم سلامت رہیں گے۔ یعنی یہ وضو کی برکت ہے۔ غریب نواز دنیا کو میسج دے رہے ہیں، وضو سے رہو گے تم پہ جادو اثر نہ کرے، تمہارے ہاتھ پاؤں سے، یعنی پاؤں سے لے کے آنکھ سر تک تیرے جسم سلامت رہے۔ لیکن اگر تم نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے اور بسم اللہ کر کے تم نے وضو کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بسم اللہ اور وضو کی برکت سے آنکھ کو دھوتے رہو گے، تیرے ہاتھ کے گناہ دھلتے رہیں گے، آنکھ کو دھو گے تیرے آنکھ کے گناہ دھلتے رہیں گے، چہرے کو دھو گے تیرے چہرے کے گناہ دھلتے رہیں گے، پاؤں کو دھو گے تیرے پاؤں کے گناہ دھلتے رہیں گے۔ پتہ یہ چلا غریب نواز وضو کے ذریعے جسم کا بھی علاج کر رہے ہیں اور گناہوں کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ تو گناہ کا بھی علاج وضو میں ہے اور جسم کا بھی علاج وضو سے۔ وضو کرنا سیکھ لو، وضو سے۔ اور آخری بات اور کہتا ہوں، اپنے آپ کی حفاظت۔ غریب نواز نے ہمیں اپنے آپ، اپنی نسل کی حفاظت کرنے کو فرمایا۔ پرتھوی راج غریب نواز کے پاس خوبصورت لڑکیاں پیش کرتا رہا، لیکن غریب نواز نے نظر کو اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ ان کے ایمان کے سکے۔ آج انگریز نے ہمیں کالج دے دیا، مدرسے کو چھین لیا، مسجد کی محبت چھین لی، نماز بند ہوئی، مسجدیں بند ہوئی، مدرسے بند ہوئے۔ آج اسکول کالجوں میں بے پردگی،
کیا ہماری نظر محفوظ ہے؟ کیا ہمارے دل محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے سمر محفوظ ہے؟ کیا ہمارے پاؤں محفوظ ہیں؟ انگریز نے برائیوں کا راستہ کھول دیا، کالج دے، اسکول دے، آج ہماری نظریں خراب ہو، بے پردہ عورتیں، اور مرد کو نظر بچانا بڑا مشکل ہے۔ اپنے نظر کی حفاظت کیسے، اپنے شہوت کی حفاظت کیسے، صدر کی حفاظت کیسے کرے، دل کی حفاظت کیسے کرے؟ بے پردگی عام ہے، لیکن آج اپنے بہو بیٹوں کو آپ کالج بھیجتے، اسکول بھیجتے، پردے کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ، لیکن کالج ایسا ہے غیر محرم کا ساتھ ہوگا نہیں۔ دوستو، دین کی طرف آئیے، شریعت کی طرف آئیے، اور غریب نواز کے نقش قدم کو جانیے، ان کے نقش قدم سے آئیے۔ وہ بے پردہ خاتون غریب نواز کے سامنے آتی، غریب نواز کے ایمان کو لوٹنے کے لیے۔ غریب نواز عبادت میں مشغول ہے، عبادت کر رہے، اپنی نظر نیچے رکھی، نظر کو اٹھاتے نہیں، وہ آتی اپنے حسن کی نمائش کر کے چلی جاتی ہے، لیکن غریب نواز اپنے نظر اطہر کو اٹھا کے دیکھتے نہیں۔ ایک آتی ہے جاتی ہے، دو آتی ہے جاتی ہے، تین آتی ہے جاتی ہے۔ اب پرتھوی رات غریب نواز کے لوگ ایمان کو لوٹنے، برباد کرنے کے اپنی بیٹی کو بھیجتا ہے کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت، حسین و جلیل ہے، حسن کا پیکر میری بیٹی کے اندر موجود ہے، یہ اپنے حسن کے ذریعے معین الدین اس درویش فقیر کے ایمان کو خراب کر سکتی ہے، اپنی جال میں پھنسا سکتی ہے۔ پھر رات کی بیٹی بن سنور کے یعنی بے پردگی کے عالم میں غریب نواز بارگاہ میں آتی ہے۔ غریب نواز عبادت و ریاضت میں ہے، تقویٰ کو اختیار کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نظر کو جھکائے ہوئے ہیں، اللہ سے یعنی کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ وہ اتنی آج کی بیٹی کھڑی ہے، وہ بے پردہ کھڑی ہے، کہتی ہے فقیر اے معین الدین میرے طرف ایک بار دیکھ لے، ایک بار دیکھ لے، اگر تم میری طرف نہیں دیکھے گا تو میرے حسن کی بے عزتی ہو جائے گی، میری حسن کی بے حرمتی ہوگی۔ اے فقیر درویش میری طرف ایک بار دیکھ لے۔ اے نوجوانوں، اپنی نظر کو موبائل میں، واٹس ایپ میں، غلط فلموں میں استعمال کرنے والوں، آج اس وقت سے غریب نواز سے یہ میسج پیغام لے کے جاؤ کہ اگر غریب نواز سے محبت کرتے ہو، کوئی بے پردہ عورتیں تیرے سامنے ہو جائے تو غریب نواز کی سنت پہ عمل کر لینا، اپنی نظر کو اٹھا کے مت دیکھنا بلکہ نیچے کرنا، تو تیرا یہ عمل کرنا غریب نواز سے محبت کی دلیل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب نواز نے نظر کو نہیں اٹھایا، جب زیادہ اثار کرتی ہے پرتھوی راج کی بیٹی تو آپ اپنے چادر شریف کو اٹھاتے ہیں، وہ چادر اطہر کو پھینک کر آپ دیتے ہیں کہ اے خاتون پرتھوی راج کی بیٹی اس چادر کو اوڑھ لے، اپنے سر کو ڈھک لے، بال کو ڈھک لے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب حاتم بھائی کی بیٹی آئی تھی تو میرے منانا جان جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ نے اپنے چادر اطہر کو ان کے سر پہ اوڑھایا تھا، عطا کیا تھا۔ میں بھی اسی نانا جان کا نواسا معین الدین غریب نواز ہوں، تیری طرف معین الدین جب تک نظریں اٹھا کے نہیں دے سکتا ہے، جب تک تو اپنے حسن کو پردہ نہ کر لے، اپنے بال کو نہ ڈھک لے، پردے میں نہ ہو جائے، معین الدین تجھے نظریں اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پرتھوی راج کی بیٹی وہ چادر تطہیر کو، چادر اطہر کو، غریب نواز کی چادر کو اپنے سر پہ ڈالتی ہے پردہ غریب نواز کہتے ہیں یہی تو میرا دین ہے، یہی تو شریعت مصطفیٰ ہے، یہی تو قرآن کی تعلیم ہے، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو دین مصطفیٰ ہے۔ پرتھوی راج کی بیٹی نے یہ دیکھا کہ اسلام کے اندر بیٹیوں کا اتنا پردے کا خیال ہے، تو جب پردے کا یہ عالم ہے تو معین الدین کے دین کا کیا عالم ہوگا، دین مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا، شریعت مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ غریب نواز کی بات ہمیں آتی ہے، یہ تیری رات کی بیٹی ہے اور کہتی ہے معین الدین اے بکری جو تو پڑھتا ہے مجھے بھی پڑھا لے۔ یہ تیری رات کی بیٹی پڑھتی ہے، غریب نواز پڑھتے ہیں بیٹی پہلے کلمہ تکبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تیری رات کی بیٹی چادر توڑتی ہے، کلمے کی تلاوت کرتی ہے، پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب پرتھوی راج کی بیٹی بابا جان پرتھوی راج کے پاس پہنچتی ہے، دیکھتے کیا ہے کہ ارے تو حسن و جمال کی پیکر بن کے تقدیر کے پاس گئی تھی، درویش کے پاس، کیا آپ نے حسن کی نمائش نہیں کی؟ ارے کیا لے کر کے آ گئی ہے چادر؟ یہ تیرے سر پہ چہرے پہ چادر کیسی ہے؟ ارے تم تو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے گئی تھی، اس جادوگر معین الدین نے تجھے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ تو پرتھوی راج کی بیٹی بولتی ہے اے پرتھوی راج میرے بابا جان، معین الدین کا دین کوئی جادو کا دین نہیں ہے، یہ امن مصطفیٰ ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ پردہ مصطفیٰ ہے، یہ بیٹیوں کے حقوق ہے، یہ بیٹی کی عزت ہے، یہ بیٹی کی عزت ہے، یہ بیٹی کا حق ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹی کے سر پہ چادر اڑاتا ہے، چادر کو نہیں اتارتا۔ تو جس کا دن چادر کو پھینکنا ہو، چادر کا اتارنا ہو، کہ جس کا باپ اپنے بیٹی کے سر سے چادر کو اتار دے، وہ دین اچھا نہیں ہے۔ معین الدین غریب نواز کا دین اچھا ہے کہ جن کے دین میں بیٹیوں کا حق بیٹی کو دیا جاتا ہے، اور بیٹی کی اگر بے پردہ ہو جائے تو بیٹیوں کے سر پہ پردہ ڈالا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کو پردہ عطا فرمائے، آمین۔ اور غریب نواز جیسا ہم سب کا عقیدہ عمل عطا فرمائے، عملی دنیا میں آئیے، اپنے آپ کو پردے دار بنیے، باحیا بنیے، اور اپنے اندر عاجزی کے ساری پیدا کی